انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے میں دعوت دیتا ہوں نوید احمد کو، جن کی اردو مزاحیہ تقریر کا موضوع ہے سنا ہے اس کا منی لانڈرنگ کا دھندا ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا GCU ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو، کیونکہ انہوں نے پاکستان ڈیبیٹنگ سرکٹ کو ہمیشہ بہترین سپیکرز دیے ہیں، ایسے سپیکرز جو اپنی آواز سے بخاری آڈیٹوریم پر سحر طاری کرتے رہے۔ آج بھی آپ کے سامنے ایسے ہی دو بہترین سپیکرز موجود ہیں، ایک اس دیوار پہ لگا ہوا ہے، دوسرا اس دیوار پہ لگا ہوا ہے۔ صدر اعلی وقار، پاکستان میں تو ہر سیاستدان کا منی لانڈرنگ کا دھندا ہے، اس لیے میری خواہش تھی کہ میں سیاستدان بنوں تاکہ اس منی لانڈرنگ کو ختم کر سکوں۔ اس لیے میں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا، پھسل گیا، میں نے پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھا، پھسل گیا۔ پھر مجھے ایک بابا جی نے کہا کہ سیاست کے میدان میں صرف وہ نہیں پھسلتا جس نے بوٹ پہنے ہوئے ہوں۔ میں نے کہا بابا جی میرے پاس تو بوٹ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کہنے لگے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تم بوٹ پالش کر لیا کرو۔ میں نے کہا بابا جی اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے بیٹا اس سے ملک میں تبدیلی آ جائے گی۔ میں نے کہا بابا جی کیا مطلب، وضاحت کریں۔ کہنے لگے بیٹا وضاحت میں کر دوں گا مگر تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد لاپتہ بھی ہو جاؤ، کیونکہ وہ نمبر 1 ہے۔ صدر اعلی وقار کچھ ایسا ہی ہوا، کچھ دنوں بعد میں لاپتہ ہو گیا اور انہوں نے مجھ پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا کر جیل بھیج دیا۔ جیل میں میری ملاقات ایک نہایت شریف انسان سے ہوئی۔ وہ بہت درویش انسان تھے، کھانا کھاتے وقت ایک نوالا کھاتے، ایک دیوار کو لگاتے، پھر ایک نوالا کھاتے، ایک دیوار کو لگاتے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کھاتا ہوں لگاتا بھی تو ہوں۔ میں نے کہا باؤ جی سنا ہے آپ کا منی لانڈرنگ کا دھندا ہے، کیا آپ اسی وجہ سے جیل میں آئے؟ کہنے لگے نہیں بیٹا، یہ کہانی ہے 1990 کی، جب میں چھٹیاں گزارنے خلائی جہاز میں بیٹھ کر خلا میں چلا گیا۔ وہاں پر مجھے ایک خوبصورت ایلین لڑکی نظر آئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہیل کے بجائے بوٹ پہنا کرتی، اور میں پالش کیا کرتا۔ اس کے پاس غیبی طاقتیں تھی، وہ بندے غائب کر دیتی تھی، وہ بندے ایسے غائب کرتی تھی جیسے GCU والوں نے کفیل رانا کو غائب کیا۔ پھر میری سالگرہ آئی اور سالگرہ پہ اس نے مجھے کرسی دی۔ 2.5 سال تک میں کرسی کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اس نے کرسی واپس لے لی۔ پیار محبت کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا کہ 1999 آ گیا۔ اس مرتبہ اس کی سالگرہ آئی اور تحفے میں نے اسے بلا دیا جو ڈرتا ورتا کسی سے نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے کہا چلو آؤ کوئی دھندا شروع کرتے ہیں۔ کہنے لگی پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، اگر ایک لڑکی گاڑی میں بیٹھی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا گرل کار۔ کہنے لگی نہیں کار گرل۔ میں کہا نہیں گرل کار، پھر اسی کارگل کے ایشو پہ ہماری لڑائی ہوگی۔ لڑائی اتنی شدید ہوئی کہ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دن میں نے یہ پہلی مرتبہ سوچا تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر وہ 5 سال تک شجاعت کے ساتھ سائیکل چلاتی رہی۔ اور رحمان کا فضل تو اس کے ساتھ تھا ہی۔ اور دوسری طرف مجھے ایک عربی شیخ مل گیا جو مجھے اپنے ساتھ اللہ کی سرزمین پر لے گیا۔ پھر وہاں جا کے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ شیخوں کی 2 اقسام ہیں اور ان میں سے سب سے اچھی ہے ملک شیک۔
پھر وہاں پر میں نے کھجور کی ریڈی لگائی جس پر صبح میں شام کو میرا بیٹا بیٹھا کرتا اور کھجور کے کاروبار میں ہمیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی۔ پھر میں نے منی لانڈرنگ کا دھندا بھی شروع کر دیا۔ کھجور کا کاروبار اتنا بڑا کہ کھجور کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہمیں لندن میں فلیٹ خریدنا پڑے۔ قطر کا شہزادہ تو خط لکھ کر کھجور منگایا کرتا۔ مائکروسافٹ نے بھی ہم سے کئی معاہدے کیے کیلیبری میں۔ پھر میں سارا دھندا چھوڑ کر گھر واپس آ گیا کیونکہ اب وہ رحیم اور میری طرح شریف ہو چکی تھی۔ پھر میں اسے ملنے گیا اور میں نے اسے کہا تھینک یو رحیم شریف۔ پھر ایک دن ہم دونوں ووٹ ڈالنے پولنگ اسٹیشن گئے۔ وہ اپنا ووٹ ڈال رہی تھی کہ ووٹ زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا اور میں نے اسے کہا ووٹ کو عزت دو۔ اس بات پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے کمر توڑ جواب دیا۔ میں نے اسے کہا، پھر اس نے مجھ پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا اور اسے میری محبت کو ٹھکرا کر کسی اور کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا باؤ جی آپ اس سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کے لیے منی لانڈرنگ چھوڑ دیتے۔ کہنے لگے کیسے منی لانڈرنگ چھوڑ دیتا، پھر میرے بچوں کا کیا بنتا، کیونکہ ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اور اگر میں منی لانڈرنگ چھوڑ دیتا تو روٹی کہاں سے کھاتا؟ میں نے کہا دیکھیں روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور سالن آپ لنگر کھانے سے لے لیتے۔ پھر کہنے لگے مجھے چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں موٹا تھا اور اب وہ ہینڈسم کے پاس گئی تھی۔ پھر میں ہینڈسم سے ملنے بنی گالا میرج بیورو گیا کیونکہ ان کا شادیوں کا دھندا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایلین لڑکی کو آپ سے محبت کیسے ہوئی؟ کہنے لگے یہ مئی کے مہینے کی بات ہے جب میں تقریر کرتے ہوئے اسٹیج سے گرا۔ جب ایلین لڑکی کو یہ معلوم ہوا کہ میں گرا ہوا ہوں تو پھر اس نے مجھے کرسی دی ٹائروں والی جو ریموٹ سے چلتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں ریموٹ نہیں دیا۔ پھر وہ 1 سال تک کرسی چلاتی رہی کہ ریموٹ کی بیٹری ختم ہو گئی۔ اس نے چارج کرنا چاہا، پلگ دور تھا، اس لیے پھر میں نے اسے ایکسٹینشن دی۔ تین پلگوں والی۔ کیونکہ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ سروس بڑھا دیجئے، سروس بڑھا دی گئی۔ صدر اعلی وقار اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایلین لڑکی ریموٹ والی کرسی چلاتی ہے یا پھر ڈیزل والی۔ مگر میں اس تمام کہانی کے بعد اب سیاستدان نہیں بننا چاہتا، کیونکہ ہمارے حکمرانی سیاستدانوں کی نہیں بلکہ ایلین لڑکی کی ہے۔ وہ جب چاہے جس پہ چاہے منی لانڈرنگ کا الزام لگا کر اسے کہانی سے باہر کر دے، اور اگر ہمیں یہ منی لانڈرنگ ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنا جمہوری نظام بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ اس نظام سے ہمیں اکثر بے وقوف صدر ملتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو مثال آپ کے سامنے ہے۔ امریکی صدر کی۔ شکریہ۔ اس سال بہترین اردو مقرر کا اعزاز حاصل کیا IIT یونیورسٹی لاہور سے نوید احمد نے۔
39ویں کل پاکستان علامہ محمد اقبال بائلنگول ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ کی ٹیم ٹرافی حاصل کی. استفا انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور.